دل کے داغ از قلب نیلم ریاست پارٹ 6۔ وہ اپنی بیٹھک میں اپنے ہم ذوق دوستوں کے ساتھ پارٹی منا رہا تھا۔ ہر قسم کی ڈرنک اور کمپنی موجود تھی۔ دوست مست مگن تھے۔ اس کے خاص آدمی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے تلاشا، پھر آ کر کان کے قریب جھک کر عرض گزار ہوا، سرکار وہ 1 گھنٹے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ پی سی میں رات کا کھانا کھانے آنے والی ہے۔ وہاں ان کے نام کا میز بک ہے، حکم ہو تو ادھر لے آئیں۔ نہ بالکل نہیں، ایسی گستاخی کا سوچنا ہی مت۔ پی سی میں آ رہی ہے نا، تو اس کی والی میز کے بالکل سامنے کا میز بک کرواؤ۔ گاڑی تیار رکھو، میں جاؤں گا۔ جی سرکار، ہو جائے گا۔ ملازم وہاں سے ہٹ گیا۔ ابراہیم اپنے سامنے موجود مہاجمین میں گم ہو گیا۔ کسی خاص کو ملنے کا نشہ ابھی سے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی کسی خیال پر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ پورے 1 گھنٹے بعد نہا دھو کر شریفوں والے سارے ہتھیار سجا کر وہ ریسٹورنٹ میں اکیلا داخل ہوا۔ بیرے نے اس کی بک شدہ میز تک رہنمائی کی، جہاں بیٹھتے وقت وہ بالکل انجان اور لا علم بن گیا کہ جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو کہ دوسری میز پر وہاں پر موجود آج کی سب سے حسین عورت کا منہ کی جانب نوالہ لے کر جاتا ہاتھ بیچ راہ میں ہی کیوں حائل ہو گیا۔ وہ یک ٹک بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی عورتوں کو بھول گئی، بڑے بڑے ریسٹورنٹ کو بھول گئی۔ بس یاد رہا تو وہ سہرا، آر یو فیلنگ اوکے؟ اس کی برگر دوست نے کندھا ہلا کر دریافت کیا۔ اس کا فوکس ٹوٹا۔ بے دلی سے مسکراتے ہوئے خجل سی بولی، یس آئی ایم فائن۔ ایکسکیوز می، آئی نیڈ ٹو یوز فریش روم، پلیز کیری آن، آئی ول بی رائٹ بیک۔ اپنا پاؤچ لیے کامتی ٹانگوں سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دل یوں محسوس ہوا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پتیلی پر ٹھنڈا پانی لے کر اپنے گالوں پر مس کیا، جہاں سے دھواں سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا، مگر اندر آنے والی کوئی خاتون نہیں بلکہ ایک بیرا تھا۔ سہرا میم؟ جی میں ہی ہوں۔ بیرے نے ایک چٹ کے ساتھ کارڈ کی اس کی جانب بڑھائی۔ یہ ابراہیم شاہی صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دونوں چیزیں تھام کر بیرے کو ٹپ دینے کے بعد روانہ کر دیا۔ چٹ پر بڑی مختصر سی تحریر درج تھی، یہ میرے کمرے کی چابی اپنی دوستوں کو رخصت کر کے مجھے وہاں ملا۔ سہرا کے تن من میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا اللہ یوں ہی مہربان ہوتا ہے؟ ابراہیم اس وقت اسی عمارت میں موجود ہے، وہ یہ بھول گئی۔ اس کے ماتھے پر کسی اور مرد کا نام کندہ ہے، اور جب عورت کی پیشانی پر نکاح کا نور چمک رہا ہو، چاہے وہ نور کتنا ہی انچاہا اور غیر اہم لگے، اس کا احترام لازم ہے۔ اس نور کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے ہی حکم ہے۔ شب برات اور 27ویں کی شب کو جیسی مقدس راتوں میں اللہ عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں، گناہ چاہے بکریوں کے بالوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات نے کہا ہے بندے ایک دفعہ توبہ کر لے، معاف کر دوں گا۔ مگر ان لوگوں کو نہیں جو نکاح کے نور کی حرمتی کریں، جو زنا کے مرتکب ہوں۔ عورت مرد کی کھیتی ہے۔ حکم ہے کہ خبردار کسی مرد کو جائز نہیں کہ اپنی کھیتی کے سوا کسی اور پر نظر ڈالے، اپنی عورت کا حق کسی اور کو دے تو عورت کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا، اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت مرد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہے، اپنے مرد کی امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، 5 وقت کی نمازی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کو اجازت ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ عورت نام ہی وفا کا ہے، وفا کے بغیر وہ بنجر زمین ہے جس پر کبھی کوئی پھول نہیں اگتا۔ اس رات کے ابتدائی حصوں میں اپنی دوستوں سے سر درد کا بہانہ کر کے باہر کو نکلنے کا ڈرامہ کرنے کے بعد اوپر ہوٹل کے پرائیویٹ سویٹ میں اپنے پرانے شناسہ کو ملنے جانے والی عورت سب بھول گئی۔ وہ ایک عزت والے باپ کی بیٹی ہو کر کیا گالی جیسا کام کرنے جا رہی ہے۔ وہ ماں جیسے مقدس رتبے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی کوکھ سے جنم لینے والوں کے مقدر میں کیسی اذیت اور اندھیروں بڑی زندگی لکھنے جا رہی ہے۔ اس کا روشن پیشانی اور ذہین آنکھوں والا بیٹا کیسے اپنے ناتواں ہاتھوں سے ماں کی میلی کالک دھوئے گا؟ بیٹی کیا نام لے کر بڑی ہوگی؟ معاشرے میں سر اٹھا کر کیسے چلے گی؟ خیال تک نہ آیا اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے کسی کا جائز جینے کا حق ختم کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے نہ تو قدم اس خوف سے رکے، نہ دل کانپا کہ اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر میں نے ایک شخص کو اپنے حقوق سونپے تھے۔ وہ اتنا پیارا شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، آج تک میری ہر خواہش پوری کرتا آیا ہے، میری مرضی نہ ہو تو مجھے مہینوں ہاتھ نہیں لگاتا، مجھے سر چھپانے کو مضبوط چھت دی ہے، دنیا کی ہر نعمت کھانے کی میز پر مہیا کرتا ہے، میری غلطی پر بھی مجھے معاف کر دیتا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ میں اتنے نایاب شخص کے ساتھ
یہ کرنے جا رہی ہوں اس کی اچھائیوں کی اتنی گندی سزا کہ وہ نہ جیتوں میں رہے نہ مردوں میں۔ اس نے کارڈ دروازے میں ڈالا اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ لوک کھول گیا۔ اگلے لمحے کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ پیچھے بند کر دیا۔ کمرے کی ساری فینسی روشنیاں جل رہی تھی۔ سامنے ہی صوفے پہ ٹانگ رکھے ابراہیم بیٹھا فتح مند نگاہوں سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتا رہ گیا۔ دونوں ہی بے خودی سے ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کے حسن کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، اور حسن کو تو پسند ہے لوگوں کو شیدا کرنا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ باہر گھومنا، کھانا، پارٹیز میں اکٹھے جانا معمول بن گیا۔ ابراہیم خوبصورت نہیں تھا، مگر اس کے پاس الفاظ کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ضرور تھا، جس نے سہرا کو سر سے پیر تک یوں اپنے صحن میں جکڑا۔ وہ ابراہیم کو لے کر باپ کے آگے لے گئی۔ شادی کرنی ہے تو اس سے کروا دیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چلے گا۔ جلال گیلانی تجزیہ کار انسان تھے۔ اکیلے میں ابراہیم کو اپنے آفس بلایا اور 1.5 کروڑ کا چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ میری بیٹی چاہیے یا اس سے کام چل جائے گا۔ اس نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کا پہلا انڈا دیکھ کر ہی مرغی کے گلے پر چھری چلا دی۔ اس کے بعد وہ سہرا کو کہیں نظر نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر باپ کی مرضی کہ سردار احمد یار سے شادی کر لی، اور آج وہ سامنے موجود تھا۔ اس دن تمہارے ساتھ وہ عورت کون تھی؟ وہ دروازے سے ہٹ کر آگے بڑھی، اپنا پاؤچ میز پر رکھ کر اپنے لیے ایک گلاس میں پانی ڈال کر اس کے بالکل سامنے صوفے پر ٹک گئی۔ وہ میری بیوی ہے۔ شادی پسند سے کی ہوگی، کرنا یہی چاہتا تھا، مگر جو پسند تھی وہ دسترس سے دور تھی، اس لیے پھر ماں کو راضی کر لیا۔ میں تو آج تک انہی راستوں پر بھٹک رہی ہوں۔ دسترس سے دور تو تم ہو گئے تھے، ڈھونڈتی میں تمہیں رہی ہوں۔ تمہیں تو میرے گھر کا علم تھا۔ میرا پتہ تو آج 12 سال بعد بھی وہی ہے، جبکہ تم نے تو اپنا پتہ 12 سال پہلے ہی بدل لیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے سارا۔ اس وقت تم ایک بیوروکریٹ کی کوٹھی میں رہتی تھی، اب ایک برسٹر کے بنگلے میں رہتی ہو۔ تمہارا نام بھی بدل گیا ہے۔ یہ ظاہری تبدیلیاں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ ظاہری تبدیلیاں تو مجھ میں آئی ہیں۔ پہلے سے موٹا ہو گیا ہوں، تب لڑکا تھا، آج مرد کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تم عورت ہو کر بھی ویسی کی ویسی کیسے ہو؟ یہ جدائی کا بخشا اعجاز ہے۔ ہجر انسان کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا، جکڑ کر رکھتا ہے، مگر ساری مشقت میرے حصے میں آئی۔ تمہیں تو اس نے آزاد ہی رکھا۔ جو وقت گزر گیا واپس نہیں آنا، مگر کیا جو گھڑیاں اب ملی ہیں ان کو بھی ایسے ہی جانے دینا ہے؟ تمہارے میرے درمیان تمہاری بیوی کھڑی ہے، تمہارے دل میں وہ ہوتی تو تم یہاں موجود نہ ہوتے۔ اگر میرے دل میں بھی میرا شوہر موجود ہوتا تو میں بھی یہاں نہ ہوتی۔ میں اس کے دل سے اسی لمحے اتر جاؤں گی جب وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھے گا، مگر عورت کے دل سے مرد کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی کے دل سے پہلے خود کو نکال کر آؤ، باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی۔ ابھی مجھے جانا ہے، اگر شرط منظور ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پاؤچ پکڑا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم اس کے پیچھے نہیں گیا، نہ ہی منت سماجت کی۔ وہ جانتا تھا آج کمرے تک آئی ہے، کل بیڈ تک بھی خود ہی آئے گی۔ برائی کا صرف پہلا قدم مشکل ہوتا ہے۔ جو انسان ادھر ڈر کر بھاگ جائے وہی بچ جاتا ہے، جو ڈٹ کر کھڑا رہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ گرم گرم کھا کر منہ چلانے والوں میں سے نہیں تھا۔ سالے کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک پر کھلی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے اور پلکیں جڑی ہوئی تھیں۔ کمرہ اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ بستر سے منہ نکالنے کا بھی من نہیں تھا۔ حالانکہ آدھی رات کو اٹھ کر وہ کتنی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے نیند ٹوٹنے کے بعد آنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ یہ تو صبح کی اذانوں سے کچھ دیر قبل آنکھ لگ گئی تھی۔ دستک وقفے کے بعد پھر چالو ہو گئی۔ مجبوراً بستر چھوڑنا پڑا۔ دوپٹہ شانے پر پھیلانے کے بعد دروازے کا لوک اور دروازہ کھولا۔ سامنے فریشا کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر گھس آئی۔ اوف اللہ، اتنا ٹھنڈا کمرہ، ہیٹر کیوں نہیں چلایا ہوا؟ میرے پاس ہیٹر نہیں ہے، اس نے بالوں کی پونی بناتے ہوئے بتایا۔ پیروں میں بند جوتے ڈال کر ہی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ منہ دھو کر باہر آئے گا، ورنہ تھوڑی دیر تک وارڈن نے گیزر بند کر دینا ہے تو ٹھنڈے پانی سے کلفی ہی بنے گی۔ ہم سب کو علم ہو گیا ہے کل آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہوئی، مگر فکر کیا ہے کہ آج تو آپ کا باڈی گارڈ تڑکے کا آیا بیٹھا ہے۔ اسے فرشے کی بات سنائی تو دے رہی تھی، مگر سمجھ خاک آئی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو نہ صرف یہ کہ کمرہ گرم تھا بلکہ گرما گرم ناشتہ بھی سامنے رکھا تھا۔ ہیٹر کہاں سے آیا ہے؟ اس نے الیکٹرک ہیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آئی ہوں، کل رات آپ جلدی سو گئی تھی تو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پلیز کھانا کھا لیں، سر کے گھر
سر دادی نے خاص آپ کے لیے بھیجا ہے، مجھے کالج کو دیر ہو رہی ہے، شام کو ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ وشی ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہی رہتی تھی۔ وہ سالے کے کمنٹ پر ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ سالے نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ 24 گھنٹے بعد تو پیٹ میں کوئی چیز جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کے 2 کپ اندر پھینکے، پھر دھیان شاپنگ بیگ سے ہوتا ہوا زینب کی جانب چلا گیا۔ کاش تم ہی ادھر ہوتی۔ اداسی ابھی تک پوری طرح حاوی تھی۔ ناشتے کے برتن ٹرے میں واپس رکھ کر نیچے فرش پر دیوار کے ساتھ رکھ دیے۔ ساری بیگز اٹھا کر بیڈ پر رکھنے کے بعد ایک ایک کر کے سب سامان نکالتی چلی گئی۔ زینب کے خلوص پر ٹوٹ کر پیار آیا، جس نے ٹوتھ برش، صابن، شیمپو سے لے کر نیل کٹر اور ٹویزر تک خرید کر بھیجا تھا۔ 2 ہینڈ بیگز، 3 عدد جوتے، 1 چپل، 3 سلے اور 2 ان سلے سوٹ، 4 گرم شولے، مختلف رنگوں کے موزے، دستانے، الیکٹرک کیٹل، چائے پتی کا سامان، استری۔ پوری فل سپیڈ سے اس نے سامان سمیٹا، پھر بھی 1 گھنٹہ لگ گیا۔ کلاک لگانے کو کیل تو کوئی تھا نہیں، ویسے ہی میز پر ڈال دیا۔ وقت کا علم نہ تھا۔ نیا لباس وغیرہ پہن کر باہر آئی۔ لمبی راہداری سے گزرنے کے بعد وارڈن سے سامنا ہوا، جو کہ صفائی والے سٹاف سے باہر کی صفائی کروانے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم صنم جان۔ وعلیکم السلام گوہر، آج بہت دیر سے اٹھی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا وقت ہوا ہے؟ ابھی 11:15 ہو گیا ہے۔ اف، میں اتنی دیر تک سوتی رہی، میرے کمرے میں گھڑی نہیں تھی، انشاءاللہ کل سے وقت پر اٹھوں گی۔ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ نے کون سا کالج یا اسکول جانا ہے؟ کلینک پر ڈاکٹر سفیان تو 1 بجے کے بعد بیٹھتے ہیں۔ نہیں، پھر تو رات تک مریض ہی ختم نہیں ہوتے۔ دن کا کام اچھا ہے، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ باہر آنے پر ایک خوشگوار ادراک ہوا۔ برف پگھل چکی تھی اور اس وقت بڑی پیاری سی دھوپ چمک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کل شام والا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ اذیت کی لہر بھی ویسے ہی سارے جسم میں پھیلی تھی۔ ذہن بٹانے کی خاطر تیز تیز قدموں سے چلتی گراؤنڈ پار کر کے باہر جانے کے بجائے پچھلے دروازے سے گھر کی جانب چلی گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں سلام کرتی ہوئی کچن میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم دادی جی۔ مگر سامنے دادوں کے بجائے غازیان کو دیکھ کر تھم گئی۔ مجھے یہ تھا آپ تو اس وقت کالج میں ہوں گے، میں وہ ناشتے کے لیے دادوں کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ وہ کچن کے میز پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ تو آپ کو ناشتہ، لنچ، ڈنر روز اسی طرح سے بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ کیا آپ روز دن میں 3 دفعہ اسی طرح ان کا شکریہ ادا کرنے آیا کریں گی؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب چونکہ مجھے جاب ادھر کرنی ہے تو اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی خود ہی کر لوں گی۔ ویسے اگر آپ کو آپ کی ذہنی سے بات ہو تو میری طرف سے اس کا بے حد شکریہ ادا کر دیجیے گا۔ اس نے میری ضرورت کی تقریباً ہر چیز بھیج دی۔ اب بس ایک موبائل مجھے خود لینا پڑے گا۔ میں اس تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، مگر اس نے صرف آپ کے کپڑے وغیرہ ہی خریدے ہیں، باقی کی شاپنگ نعمان اور میں نے کی ہے۔ اور ہاسٹل میں موبائل کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضروری کال کرنا ہو تو میرے آفس سے کر سکتی ہیں۔ آپ نے یوں ہی تکلیف کی، اتنا سارا وقت میرے لیے برباد کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوئی۔ کنن سینی کی بچی نے آپ پر زور دیا ہوگا، اس سے صرف کہا تھا، زور نہیں دیا تھا۔ اور آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکیلی خاتون ہیں۔ آپ کی ضروریات کا خیال کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ بلکہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیا کریں، آ جایا کرے گا۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہم نے آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہیں، ہمیں جھوٹ یا دھوکہ مت دیجیے گا۔ کافی پیے گی؟ سالے کو دل ہی دل میں داد دینی پڑی تھی۔ جس خوبصورتی سے غازیان نے اپنا پیغام کلیئر کیا تھا۔ نہیں، بہت شکریہ، میں ابھی چائے پی کر آئی ہوں۔ میں اس گاؤں کے لوگوں اور اس گھر کے فقیروں کی تاؤں پر احسان مند رہوں گی۔ جس طرح میری مدد کی گئی ہے، مجھے محبت کا احساس دیا ہے، میرے لیے یہ سب آکسیجن کا کام کر رہا ہے۔ محسنوں کی تاؤں پر عزت کی جاتی ہے۔ غازیان صاحب، ان کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، کم از کم میری جیسی لڑکی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب میں چلتی ہوں، دادوں کو میرا شکریہ پہنچا دیجیے گا، اللہ حافظ۔ وہ کچن کے اندر نہیں آئی تھی، دروازے سے پلٹ کی۔ غازیان کی توجہ سامنے کھلے لیپ ٹاپ سے اچاٹ ہوگی۔ تیز گرم کافی کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے سنجیدہ نظروں سے دہلیز کو دیکھتا گیا جہاں سے وہ ہٹی تھی۔ پھر دماغ کے کونے میں خود کو باور بھی کیا، وہ شادی شدہ ہے۔ ہاں، مگر شوہر سے ناراض بھی تو ہے، چانس بن بھی سکتا ہے۔ وہ اچکا کر نظریں گھماتا ہوا لیپ ٹاپ بند کر کے بغل میں دبانے کے بعد کچن سے نکل گیا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ ہنوز موجود تھا، سیٹی کے اوپر دھن بجاتا واپس کالج کی راہ ہو لیا۔ غازیان کی بات نے اس کو سوچ میں ڈال دیا تھا، آخر اس نے ایسا کیوں کہا کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ادھر مجھے اس شخص کے ساتھ دیکھ لیا تھا؟ کیا یہ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ اس بارے میں پہلے کیوں مجھے خیال نہیں آیا؟ وہ یقیناً یہی کہیں کا رہنے والا ہے، تبھی تو اس گھر کی چابی اس کے پاس تھی۔ کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے ضرور، آخر اس کو کیسے علم ہوا میں یہاں ہوں؟ پھر اس کو لاہور کے بھی سارے حالات معلوم ہیں، نہ صرف اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی بلکہ قدم وہی زمین سے جکڑے گئے۔ وہ اس رات حلیہ بدل کر میرے گھر پر
काम कर रहा था। अगर इसका ताल्लुक कोयटा से है तो लाहौर में क्या कर रहा था? एक बार बुली से इलेक्ट्रिशियन के पास इतनी महंगी गाड़ी और कपड़े कैसे आए? वो तो मुझे बस से लेकर एक जगह से दूसरी तक जाता था। फिर याद आया, कल इसने फोन लाइन की ट्रेस ना हो सकने की बात की थी। मैंने इन सब बातों पर पहले गौर क्यों नहीं किया? एक आम आदमी को क्या पता लाइन ट्रेस हो सकती है या नहीं। इसको बुआ की मौत का भी इल्म है। इसको मेरे सामने मुंह छुपा कर आने की क्या जरूरत है? क्या इसको अपनी असलियत खुल जाने का डर है? क्या ये राहील का कोई कारिंदा है या इसका कोई दुश्मन? राहील की मौत कैसे हुई? अगर इसको कत्ल किया गया है कहीं इसने तो एकदम खुली हवा में खड़े होने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी होगी। अचानक एहसास भी हुआ कि वो अकेली नहीं है, इसके साथ कोई दूसरा वजूद भी चल रहा है। तेजी से गर्दन मोड़कर अपनी दाएं जानिब देखा तो अलग से चीख बुलंद होते होते रह गई। सबसे पहले नजर महले कुचेले कपड़ों पर पड़ी। वहां से होती हुई खुली चप्पल पर फटी जराबों से नजर आते गंदे मैल वाले नाखूनों पर गई। जिस्म पर मौजूद न जाने वो स्वेटर काला था या ब्राउन। इसने अपनी असली शक्ल खोई हुई थी। गले में मफरत गले में मफरल की तरह एक रुली डाली हुई थी। सर पर बलोची टोपी में से लंबे लंबे बाल झांक रहे थे। सर से पैर तक इसका जिजा ले रही। 18-19 साल का वो लड़का बड़े इत्मीनान से ऐसे खड़ा इसकी शक्ल देख रहा था जैसे दुनिया में इससे ज्यादा अहम काम कोई नहीं है। दोनों इस वक्त गाँव और घर वाली सड़क के बिल्कुल वस्त में मौजूद थे। जितना रास्ता तय किया था इतना अभी बाकी था। उफ, तुम कितना बोलता है, सारा रास्ता बोलता ही है। किससे बात कर रहा था? वो साले की खुद गुलामी के बारे में पूछ रहा तो वो डट कर बोली, को तुम कौन हो? शेरबख्त बलोच है। अच्छा, शेरबख्त बलोच इधर क्या कर रहे हो? इधर हम नौकरी कर रहा है। साले ने ताज्जुब से इसको फिर घूम घूम कर इर्द गिर्द नजर डाली। यहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हो? आपका साथ है? क्या मतलब हुआ इस बात का? हमारा नौकरी है तुमको दवा खाना लेकर जाना और इधर से लेकर आना। इसका साहब से पैसा मिलेगा, घर का रोटी पानी चलेगा। तुम रुक क्यों गया? जल्दी चलो, फिर हमको अपनी गाय का चारा लेने को भी जाना है। ओह, तो तुम मेरे बॉडीगार्ड मुकर्रर हुए हो। वो क्या होती है? भाई बॉडीगार्ड जैसे कि गनमैन या मुहाफिज होता है। अच्छा, जैसा मुहाफिज हॉस्टल के बाहर खड़ा होती है। नहीं, हम वो नहीं है। अब शेरबख्त खान है, सरदार से पूछ लेना। अभी चलो, अमका देर होता है। हमारा कुल बदन से भूख बर्दाश्त नहीं होता। जब इसको भूख लगे तो वो ऊंची ऊंची हमको आवाज देता है। साले ने कदम आगे बढ़ा दी मगर गाहे बगाहे एक नजर अपने साथ चलते शेरबख्त पर डाल डाल लेती। दिल में सोचे बिना न रह सकी कि भला इसकी क्या जरूरत थी। ये सामने ही तो गाँव है। मैं अब हर रोज थोड़ी रास्ता भूलूंगी। कल तो पहला दिन था, ऊपर से बर्फ बारिश। आंसू जज्बात सामने मिलकर मैं नाई छीन ली थी। अकल ने काम न किया, पर एक तरह से अच्छा भी हो गया। अब मुझे ये तो पता चला कि वो डरपोक शख्स इधर ही कहीं रहता है। बस एक दफ़ा जहनी वापस आ जाए, फिर इसके साथ मिलकर इसका सुराग निकालूंगी। जाकर इसकी अम्मा को पूछूंगी, ऐसी तरबियत की हुई है अपने बेटे की। एक लड़की को अपनी इज्जत बनाना, एक लड़की को अपनी इज्जत बनाया, फिर अकेले ऐसे छोड़ दिया। चोर कहेगा। काश कल ना भी पूछ लेती। एकदम जज्बात का उबाल चढ़ा तो एक दफ़ा फिर रुक गई। मुंह के गिर्द दोनों हाथ रखकर ऊंची आवाज में बोली, अगर आज भी कहीं छुपकर बैठे देख रहे हो तो दूर फिटे नासा तुम्हारी मर्दानगी पर नाम तक बताते हुए भी मर रहे हो। मुझ पाकर सामने आने वाले बुजदिल पूरे हल्लक के बल चिल्लाकर इसने शेरबख्त पर नजर डाली। वो पहले तो आंखें फाड़ कर इसको देखता रहा, फिर अपनी चप्पल उतार कर बगल में दबाई और वापसी की राह पर रास्ते पर दौड़ लगा दी। वो जो नम आंखों को चादर के पल्लू से साफ कर रही थी, हैरान हुई। फिर जब समझ आया कि बेचारा डर कर भागा है, हंस हंस कर लूट-पुट हो गई, क्योंकि नाम का शेरबख्त टांगे सर पर रखकर भाग रहा था जैसे पीछे मौत पड़ी हो। इसने सीधा गाजियान के ऑफिस में जाकर सांस लिया। सरदार, हमको ये काम नहीं करना। फूली हुई सांस के साथ तेजी से बोला गाजियान, जो कि एक उस्तानी के साथ कुछ मामलात पर बात करने में मसरूफ था। एकदम सर उठाकर सवालिया नजरों से शेरबख्त की जानिब देखा। वो डॉक्टर रानी पर जिन आए। गाजियान ने नाराजगी से बोला, क्या पागल हो गए हो? शेरबख्त ने नफी की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर चुप कर गए। इधर कुर्सी पर बैठकर पानी पियो, इंतजार करो। गाजियान के कहने पर वो कमरे में मौजूद बैठने वाले हिस्से की तरफ जाकर खामोशी से बैठकर गाजियान के फारिग होने का इंतजार करने लगा। मगर इसके हर अमल से बेताबी झलक रही थी, जैसे राज को संभाल कर रखना बड़ा ही भारी काम हो। जिस वक्त उस्तानी अपना काम खत्म होने पर वहां से चली गई, वो शेरबख्त से मुखातिब हुआ। हाँ जी, बोलो, क्या हुआ है? वो सारा रास्ता अपने आप से बातें करता गया था, फिर एकदम
आसमान को सर उठाकर चीखने लगा, जैसे मौलवी साहब का बेटी चीखता था जब इस पर जिन्न आया था। काजियान का हैरान होना लाजिम था। पक्की बात है कि तुम डॉक्टर सालेकुल की ही बात कर रहे हो? सालेकुल को हम नहीं जानती, बस डॉक्टर रानी ने ऐसा किया है। हो सकता है शुगर में लगी हो और तुम नाम के शेर इधर से भाग गए। क्या इज्जत रहेगी हमारे गांव की? अब वो डॉक्टरनी तो यही समझेगी किस गिदर को इसके मुहाफिज की नौकरी दी है। यार तुम हमारे गांव का एक नंबर का निशानाबाज आदमी हो और एक लड़की से डर गया। सरदार, हमको गिदर ना बोलो, और हम लड़की से नहीं जिन से डरती है। अच्छा ये बताओ जिन ने क्या कहा था? शेर बक ने साले के बोले जुमले दोहराए दिए। अब के गाजियान संजीदा हुआ। ऐसे बोला? पर किसको बोला? क्या वहाँ आसपास कोई और भी मौजूद था? हाँ ना, 2-4 बकरियां था, 10-11 दरख्त के अलावा फरलोंग की दूरी पर मालिक गनी का सेब का बाग है। गाजियान ने सर हाथों में थाम लिया। देखो शेरबख्त, मिस गुल हमारी मेहमान है, कोई जिन भूत नहीं। अब मजीद कोई बेवकूफ़ी नहीं, अपनी गुलेल निकालो और वापस ड्यूटी पर हाजिरी दो। शाबाश। शेरबख्त बेचारा सा मुंह बना कर वहां से निकल गया। वो दोनों इस वक्त अपने इस घर पर मौजूद थे जिसको दोनों ने अपनी ज़बान में हेडक्वार्टर का नाम दिया हुआ था। ये घर जिस जगह पर मौजूद था, दूर दूर तक ना तो कोई आबादी थी, ना ही वहाँ से किसी इंसान का गुजर होता था। जंगल के दरमियान एक लकड़ियों का बना छोटा सा बंगला आसमान इस्लामाबाद से बाहर कहीं मौजूद था। सोलर पैनल्स के जरिए अपनी बिजली पैदा करके इस्तेमाल की जाती थी। ज़रूरत की हर चीज़ हर वक्त मौजूद रहती थी। वो खाने से लेकर असले की सप्लाई तक हो सब मौजूद था। इसी तरह के सारे मुल्क में 2 और घर थे, आम शहरियों, पुलिस, सियासतदानों के रेडार से बिल्कुल बाहर। वो 2 मैन आर्मी थी जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए काम करते मगर पूरी तरह अपनी शराइत पर। दोनों का काम देखकर पैसा करना मुश्किल हो चुका था। अफसर कौन है और मातहत कौन? मगर इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता था जो उम्र में छोटा है वो बड़े वाले के लिए सर का खिताब इस्तेमाल करता था। इन दोनों की गैर मौजूदगी में अगर कोई इस जगह को ढूंढ भी लेता तो सारी तलाशी के बाद भी इसके हाथ कुछ नहीं आता था। बिना बना बनाया जो खाना लाया गया था, इसकी खाली बैग मेज पर बिखरे पड़े थे जिन्हें इसने एक बैग में डालकर कूड़ेदान में डाला। इसी वक्त वो चाय के 2 कप लेकर किचन से बरामद हुए। तुम जानते हो मैं आज का अखबार देख चुका हूँ, अगर चाहो तो खबर जबानी भी सुना सकता हूँ। सरगोदा के करीब एक गांव के खेतों में एक 25-26 साल लड़के की लाश कुछ इस हाल में मिली है। लड़के के मर्दाना अज़ू को ब्लेड से काट कर अलग करने के बाद इसको माथे पर दोनों आंखों के दरमियान गोली मारी गई हुई है। इस वाक़ये का कोई ऐनी शाहिद मौजूद नहीं है। मुकामी लोगों का कहना है मरहूम का ताल्लुक शादरा से था, पर इधर अपनी बहन के पास रहता था, किसी से कोई दुश्मनी भी ना थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेकर नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट लिया है। पुलिस के मुताबिक बहुत जल्द कातिल को ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या सीन है? आप मेरे से तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे खुद नहीं जानते हैं। आप इस वक्त वहीं मौजूद थे जब एक मजबूर लाचार बाप ने मुझसे उसको मारने की दरख्वास्त की थी। इस आदमी ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में शरीफ इंसान के घर धावा बोला जब वो खुद घर पर नहीं था। इसकी बीवी बच्चे ही थे। इसकी 15 साल बेटी का रेप इस मर्द ने इस बच्चे की माँ और छोटे भाइयों के सामने किया। इस बखुले आम गांव में घूमता रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस में FIR जमा करवाई गई। 2-4 दिन हवालात की सैर की, इसके बाद मुकामी ताकतवर लोगों की पुश्त पनाही पर निकल आया। बच्ची ने खुद पर तेल छिड़कर खुदकुशी कर ली। माँ शदीद डिप्रेशन का शिकार है, यहाँ तक कि अपने बच जाने वाले बच्चों की देखभाल के लिए खुद को मजबूर तस्वर करती है। बाप का दिल करता है वो एक ऐसी दुनिया को मुंह कर जाए जहाँ हर रोज इसको बंटाना पड़े। सर सियाने कहते हैं औलाद के दुख से बड़ा कोई गम नहीं है। ऊपर से ऐसा जुल्म करने वाले जालिम सरेआम दंदनाते फिरे। जानते हैं बेहसी और नाइंसाफी की इस रेत में अगला कदम क्या उठता है? ये लड़की 15 साल की थी और जुल्म करने वाला गांव का एक आम सा लड़का था। मगर कल जो खबर आपके न्यूज़ चैनल पर चल रही थी वो एक 6 साल बच्ची की थी जिसके साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, वो इंसान था जिससे वो अपने घर से निकलकर दीन सीखने जाती थी। एक महामस्जिद। कैन यू इवन इमेजिन हाउ मेस्ड अप आवर सोसाइटी इज गेटिंग? सिर्फ इस वजह से कि इंसाफ नहीं है। जब एक मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती तो ऐसे 10 और पैदा होते हैं इस उम्मीद पर कि यार फलां ने ये सब किया। कुछ भी नहीं हुआ था, मैं कर लूँ तो क्या होना है। इस खबर को टीवी पर चले 72 घंटे हो गए हैं। क्या आपने किसी से सुना? मौलवी बरादरी एक्शन में आ गई है और एक भेड़ की खाल में छुपकर बैठे भेड़िए को पकड़कर सरेआम चौराहे पर लटका दिया है।
یا حکومت نے فوری طور پر اس آدمی کو سب کے سامنے گولی ماری ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی پامالی کا سوچ کر ہی لرز جائے، یا اس گلی محلے کے لوگوں نے اس آدمی کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا ہے؟ ہمارے لوگ برائی دیکھ کر کبھی بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بس ہر روز رات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر خبرنامہ سن لیا، تبصرہ کر لیا آگے بڑھ کے۔ یہ عمل اس قدر خطرناک ہے، جس آگ میں دوسرے کے گھر جلتے نظر آتے ہیں وہ آگ خود ہماری دہلیز پر بھی پہنچی ہوئی ہے، مگر ہمیں ادراک نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو irresponsible سمجھتے ہیں۔ پر سچ پتہ کیا ہے سر؟ اٹس اونلی a matter of time۔ جب وہی آگ ہمارے بھی گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی، جیسے سیانے کہتے ہیں نا، جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت اسی لمحے شروع ہو جاتی ہے، اور جو زندہ ہے وہ سمجھتے ہیں قیامت ابھی ہزاروں لاکھوں سال کی دوری پر ہے، ولی ہر روز دور است۔ یہی ہمارے لوگوں کا حال ہو گیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں حکمران کرپٹ ہے۔ حکمران کبھی کرپٹ نہ ہوتا اگر ہم خود کرپٹ نہ ہوتے۔ وہ ہمارا عکس ہے سر، وہ ہم ہی میں سے ہے، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ ان کو سلام کر کر کے ہم ہی نے بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ جب انصاف نہ ملے، جینے کی ہر دشوار ہو، رات کو زمین کی مار سونے نہ دے، تو تب آپ اور میرے جیسے لوگوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں، جو کام وہ خود نہیں کر پاتے وہ ہم کو کر دیتے ہیں، وہ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ باپ اس آدمی کو چاہ کر بھی نہیں مار سکتا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے دوسرے بچے تھے۔ ان کو بھی یتیم کر جاتا جو پہلے ہی قیامت کی دستک دیکھ چکے تھے۔ اس کو میری ضرورت تھی، میں اس کے کام کیوں نہ آتا؟ میں ہر ایسے آدمی کے کام آتا رہوں گا جو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ظلم کی چکی میں پھنس کر نڈھال ہو گیا ہے، جس کو دلدل سے نکلنے کے لیے ہلکے سے سہارا کی ضرورت ہے۔ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دست میں جانتے تھے وہ کس سوچ اور عمل کا مالک ہے۔ وہ بالکل عملی بندہ تھا، عمل پہلے کرتا بتاتا بعد میں تھا۔ اس کا کپ میں سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، چائے پیو۔ تھوڑی دیر دونوں خاموشی سے سپ لیتے رہے، پھر وہ کہنے لگا، تمہیں اس کو اس طرح اتنی نازک صورتحال میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، کچھ دیر رک کر تسلی دے کر آتے۔ ایک دم سے اس پر اتنی بڑی حقیقت آشکار ہوئی ہے، قبول کرنے میں اس کو تھوڑا وقت لگے گا۔ وہاں کوئی آ گیا تھا، ایسے میں کیسے رکتا؟ وہ اتنی نازک حساب کی بھی نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ گیا میں اسی نیت سے تھا کہ ساری باتیں سمجھا دوں گا، پر خیر اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ تم اس کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم کون ہو؟ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دوسرے دن ہی پولیس کو سب بتا کر آپ کی اور میری بینڈ بجوا دے گی۔ آپ بھول سکتے ہیں وہ کس خاندان کا خون ہے، مگر میں یہ بات کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ زیادہ دیر گہرائی میں مت کھودو پیارے، ورنہ تمہارے اپنے ہاتھ بھی رگے جائیں گے۔ نیک اور بد کی اس ریس میں وہ جیتے جو اللہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لیے گھومتا ہے، جس پر اس کی نیکی نامی و اعلیٰ نسل ہونے کی مہر اللہ رب العزت کی جانب سے لگی ہو، اس پر لکھا ہو میرا یہ بندہ دوسرے سے افضل ہے، پھر وہ تو بے قصور ہے۔ خاموشی میں ہوا کا شور ہی رہ گیا۔ میں بھی بے قصور تھا، مگر آج تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ میں نے نہ اس کو برا کہا ہے، نہ ہی خود کو نیک، پر سر اس کے اور میرے ستارے دو الگ کہکشاؤں کی باسی ہے۔ میں آپ کی جذبات سمجھ سکتا ہوں، مگر اس معاملے میں کوئی امید مت باندھیں۔ یار آج کل بیر کہیں نہیں ملتے۔ میں نے کسی کو خاص کر ایک جگہ اس امید پر بھیجا کہ وہاں سے سیف بیر مل جائیں گے، پر نہ جی۔ اب میں سوچ رہا ہوں ادھر باہر دو چار بیڑیاں لگا لوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ سیریسلی ایک بات کہتا ہوں، یہ جو ایک بات کرتے کرتے بیچ میں یوٹر لینے والی آپ کی عادت ہے، ایک دن مجھے پاگل کرے گی۔ کیا لڑکی کی بات تم سننا نہیں چاہتے؟ اب بیڑیاں ہی بچتی ہیں، انہی کے بارے میں بولا جا سکتا ہے۔ بیٹھ کر گھوڑوں کھوس کرے، کہاں بیڑیاں لگانی ہے۔ میں چلا جانے سے پہلے یہ فائل دیکھ لو، اس میں نام اور تصویریں موجود ہیں، ہائیلی آفیشیل ہے۔ جو حکم۔ وہ سامنے میز پر رکھی فائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج خلاف معمول سہرا کو ناشتے کی میز پر دیکھ کر احمد یار کو حیرت تو ہوئی ہی، مگر اس کو خوشگوار حیرت کہا جائے گا جس کا اس سے کھلے دل سے اظہار بھی کیا۔ اب اس وقت یہاں بیٹھی دنیا کی حسین ترین عورت ہو۔ آج تو غریبوں کی عید ہو گئی ہے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ احمد یار کے کسی کومنٹ پر یوں دلکشی سے مسکرائی تھی۔ احمد یار مسمرائز ہو گیا، بلکہ جھپکنا بھول گیا۔ ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں رکھ کر اپنی سیٹ پر پیچھے کو ٹیک لگا کر ایسے بیٹھا جیسے انسان بڑی فرصت اور شوق سے اپنے پسندیدہ شو کے وقت ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت میرے دل سے حسرت نکلی ہے، اے کاش ہماری ازواجی زندگی کی ہر صبح ایسی ہوتی، تو میرے سامنے بیٹھ کر اسی بے ساکتی سے مسکراتی اور میں تمہیں دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں سیراب کرتا، مگر صد افسوس وہ میرے نصیب کی بادشاہ کسی اور چھت پر برس گئی۔ دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ احمد یار جب تک تیار ہو کر میز پر آتا تھا
غازی اسکول جا چکا ہوتا تھا، گڑیا بھی سو رہی ہوتی تھی۔ عام طور پر سہارا بھی جاگتی یا سوئی رہتی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ احمد یار اکیلا ہی بیٹھ کر ناشتہ کرتا اور آفس کے لیے نکل جاتا۔ یہ روٹین سالوں سے چلی آ رہی تھی، جس میں آج خلل آیا تھا تو اس کا بے ترتیب ہونا فطری بات تھی۔ اس وقت بھی ملازم ناشتہ سجا کر جا چکا تھا اور ڈائننگ ہال میں دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ بڑی مجروح سی مسکراہٹ احمد یار کے ہونٹوں پر ظاہر ہو کر مدھم ہو گئی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر بوجھ ڈال کر اپنی جگہ سے اٹھا، ٹائی سیدھی کی، کرسی کی پشت پر رکھی جیکٹ اٹھا کر تن پر پہنی۔ اس سارے عمل کے دوران اس کی نگاہیں سہارا کا چہرہ بڑی غور سے پڑھ رہی تھی، جو بڑے مگن انداز میں مسکراتے ہوئے ٹوسٹ پر مکھن لگانے کے بعد جیم لگا رہی تھی۔ احمد یار پر نظر پڑی تو بڑے سلجھو انداز میں پوچھا، کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا ناشتہ نہیں کرو گے؟ احمد یار کو لگا وہ اگر 2-4 لمحے اور اس بڑی ذات کے قریب کھڑا رہا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ ہلکی سی نفی میں جواب دے کر بولا، آج رات میں غازی اور محمد یار دبئی کے لیے نکل رہے ہیں۔ غازی کو میں نے کل شاپنگ کروا دی تھی، اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو پیکنگ دیکھ لینا۔ وہ منہ سے تو نہیں کہہ سکتی تھی، دل و جان سے تمہاری پیکنگ کروں گی۔ اتنی توجہ سے میں نے آج تک کوئی کام نہ کیا ہوگا، مگر صرف اتنا کہا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گی۔ اچھا ہے تم گڑیا کو نہیں لے جا رہے، مجھے بھی گھر پر کمپنی رہے گی۔ احمد یار خالی پیٹ ہی گھر سے نکل آیا۔ گاڑی آفس کی جانب میں رواں دواں تھی۔ کچھ خیال آنے پر وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، رشید جی آقا سردار جی، یار ذرا غازی کے نانا کی طرف چلو۔ جو آنکھو جناب۔ 15 منٹ بعد رشید کو گیٹ کے باہر ہی روک کر وہ خود اندر کی جانب چلا گیا۔ سکینہ اور جلال صاحب اس وقت ناشتے کی میز پر ہی موجود تھے۔ احمد یار کو اپنے سامنے دیکھ کر کھل اٹھے، آؤ بھائی، کیا ہوں وقت پر آئے ہو؟ آج تمہاری ماں نے پائے بنائے ہیں۔ جلال گیلانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر احمد یار کا استقبال کیا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح پذیرائی سے اس کو ملتے تھے۔ سکینہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ غازی تو اسکول جا چکا ہوگا، گڑیا کو ہی ساتھ لے آتے۔ امی وہ تو ابھی سو رہی تھی۔ افسر اس کا باپ ہے، مگر روٹین میری بیٹی کی افسروں والی ہے۔ رات کو 11-12 بجے سے پہلے سو جائے تو موزہ ہی ہوتا ہے۔ جس دن جلدی سوتی ہے، آدھی رات کو اٹھ کر میرے بیڈ پر آ جاتی ہے، پھر مجال ہے مجھے سو جانے دیں۔ سکینہ اور جمال صاحب دونوں ہی خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ میرے لیے تو یہ دونوں بچے ہی پوتی پوتا بھی ہیں اور نواسی نواسا تو ہے ہی۔ اپنا بیٹا تو جا کر ولایت بسا رہا ہے، ادھر تو ان دونوں کی وجہ سے ہی ہمارا دل لگا رہتا ہے۔ غازی تو میرا اتنا پیارا بیٹا ہے، ہر وقت دعا کرتی ہوں اللہ اس کو ہر بری نظر سے بچا کر کے دیکھ لینا۔ احمد یار، غازی ایک دن کوئی بہت خاص آدمی بنے گا۔ بڑے آدمی تو اس کا باپ دادا ہے ہی، میرا بیٹا کوئی بڑا خاص آدمی بنے گا۔ آمین امی، اللہ آپ کی دعائیں پوری کرے انشاءاللہ۔ آج تو میرے پاس آپ لوگوں کے لیے خاص خبر ہے۔ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اچھی خبر ہے یا بڑی، اس لیے ناشتہ کے بغیر ہی نکل آیا ہوں۔ پھر سوچا آپ سے ہی پوچھتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی چونکے تھے۔ خطرے کی گھنٹی کانوں میں بجتی سنائی دی۔ سکینہ کا تو حوصلہ نہ بڑھا، تفصیل پوچھنے کا جلال صاحب نے ہی پوچھ لیا، ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ سارا آج نہ صرف ناشتے کی میز پر موجود تھی، بلکہ وہ بات مسکرا رہی تھی۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، وہ تو اپنے بچوں کی پیدائش پر بھی نہیں مسکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات عجیب لگے، بری لگے، مگر نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا ہے، جیسے کچھ بہت غلط یا ہونے والا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس کی مسکراہٹ نے ڈرا دیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ جلال صاحب نامحسوس انداز میں راشدے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے، تم کھانا کھاؤ احمد یار، میں وجہ معلوم کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے جہاں سے اب دوا لے رہی ہے اس سے فرق پڑا ہو۔ اچھی بات ہے جو کسی بات میں حصہ لے رہی ہے۔ تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ سکینہ، سالن نکالو احمد کے لیے۔ سکینہ بی بی نے اسی وقت پائے ڈال کر دماد کا بیٹے کے سامنے رکھے، ساتھ حلوہ پوری اور چنے نان بھی آگے رکھے۔ وہ ہاتھ دھو کر کھانے لگا۔ جلال صاحب دماغ میں ایک نوٹ لگ چکے ہیں، سہارا کی کچھ دن نگرانی کروانی پڑے گی، اس کے معاملات سے آگاہی رکھنا پڑے گی، اس بات سے بے خبر تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، نہ ہو طبیعت ہی جن کی کامل، وہ تربیت سے بھی نہیں سنورتے۔ ان کی بیٹی اسی برادری کا حصہ تھی۔